ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کا دفتر حیات آباد فیز 7 میں واقع ہے۔ فاؤنڈیشن کے زیر انتظام تعلیم سے محروم طلباء کو تعلیم سے بہرور کرنے کے لیے مختلف اسکیم چل رہی ہیں، جن میں کمیونٹی اسکول اور واؤچر اسکیم 2 بڑے پروجیکٹس ہیں۔ دسمبر 2020 میں گرلز کمیونٹی اسکولوں کی استانیہ گزشتہ 28 ماہ کی تنخواہیں ملنے کی امید کھو رہی تھیں۔ طلباء اپنے اسکولوں میں ضروری اشیاء سے محروم تھے۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں مانیٹرنگ کے مضبوط طریقہ کار کا فقدان تھا۔ واؤچر اسکیم کی شفافیت پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ فاؤنڈیشن پر اپنے ملازمین، اساتذہ اور پارٹنر اسکول مالکان کی طرف سے عدالتی کیسوں کا بھرمار تھا۔ اسکولوں کی جانچ پڑتال اور مانیٹرنگ کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ ایسے وقت میں فاؤنڈیشن کی ٹیم نے شب و روز ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ٹھان لی۔ شروع ڈیجیٹلائزیشن سے کر کے شفافیت کو مقدم رکھا اور قلیل مدت میں 3 ماہ کے بقایا جات کے ساتھ ریگولر ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی شروع کر دی۔ اسکولوں میں سرگرمیاں پھر سے متحرک ہوئی۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے ٹریننگ اور ٹیم بلڈنگ کے لیے وقتاً فوقتاً فاؤنڈیشن کے اسٹاف اور استانیوں کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے آفاق تنظیم کے ساتھ مفاہمت کی ایک کامیاب یادداشتوں پر دستخط ہوئی۔ مارچ 2021 میں ڈیجیٹلائزیشن کو تیزی سے شروع کرنے کے لیے BISC پشاور کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جن میں وزیر تعلیم اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اور فاؤنڈیشن کے تمام بڑی اسکیموں کو ڈیجیٹلائز کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے لگا۔ اقرا فروغ تعلیم اور GCS کے ہر طالب علم کی پروفائلنگ شروع ہو گئی۔ پہلی بار طلباء اور اساتذہ کی روزانہ آن لائن حاضری بھی ممکن ہونے لگی، جس سے طلباء کے ساتھ ساتھ استانیوں کی حاضری بھی بہتر ہونے لگی اور فاؤنڈیشن میں گوشت اسکولوں کا تصور بھی ختم ہو گیا۔ گزشتہ 1 سال سے استانیوں کی تنخواہیں بھی باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ بر وقت ملنے لگی۔ جون 2021 میں مزید 500 گرلز کمیونٹی اسکولز کھولنے تھے اور ڈیجیٹلائز ڈیٹا کے بدولت آن لائن فیزیبلٹیز کے اپلوڈ ہونے پر میرٹ کے تحت مطلوبہ ٹارگیٹڈ ایریا میں یہ ٹارگیٹ 2 مہینوں میں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ ستمبر اور اکتوبر 2021 میں نئے منظور شدہ کمیونٹی اسکولوں کی افتتاحی تقریبات کا سلسلہ چل نکلا، جس میں متعلقہ علاقے کے ممبران اسمبلی اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کر کے فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو سراہا۔ آفاق کے تعاون سے اس سال وقفے سے مسلسل ٹیچرز ٹریننگ کے علاوہ آفس سٹاف کی تربیت، کردار سازی اور ٹیم بلڈنگ کے لیے ورکشاپ بھی منعقد کیے گئے۔ اس سال پہلی قابلیت کی بنیاد پر گرلز کمیونٹی اسکولز کے بچوں کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس اسکالرشپ کا انعقاد کیا گیا۔ فاؤنڈیشن میں پہلی بار سوشل میڈیا ٹیم قائم کیا گیا، جس کا مقصد فاؤنڈیشن کے تمام سرگرمیوں کو کوریج دینا ہے، جنہوں نے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ویب سائٹ کے ذریعے فاؤنڈیشن کے مقصد کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ پیپر لیس ڈیجیٹل ASAF اپنے مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان کے اہداف واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے فاؤنڈیشن کے کچھ پروجیکٹس: آفس سٹاف اور اسکولوں میں چہرے کی آن لائن حاضری کا نظام، ڈیجیٹل مالیاتی نظام، ڈیجیٹل ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم، پیرول اور تنخواہ کے نظام کی آٹومیشن، جس سے معاملات اور تمام سٹاف کی تنخواہیں آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے جاری ہوا کریں گی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور سروے سسٹم، ڈیجیٹل 1 ونڈو سسٹم، پرانے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس سیل کا قیام۔